الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، جو اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں کس کو تنبیہ فرمائی؟ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو تمہارے اس فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے تم کفر میں داخل ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ بہت سی ایسی عادات ہیں، ایسے فعل ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیے، اور وہ کام جو رب نے حرام قرار دیے مومن کو اجازت نہ دی گئی کہ وہ کام کریں۔ ان میں ایک کام رشوت لینا دینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ شوت استعمال کیا گیا، جس کے لفظی میں نے تباہ و برباد کرنے والا، جڑ سے اکھاڑ دینے والا، کیونکہ رشوت بندے کی عبادات کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بندے کی عبادت کو جڑ سے نکال کر ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس طرح سے لفظ استعمال کیا کہ بندہ سمجھ جائے کہ رشوت دینے لینے والا اپنی عبادت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت یہ شوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قرآن پاک میں رشوت کو شوت کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا، حاکم سے ناجائز کام کروانے کے لیے جو رشوت دی جاتی ہے اس کو شوت کہتے ہیں۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ، آپ تابعین میں سے ہیں، کئی صحابہ کرام کی صحبت اور زیارت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا حضرت شوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر کسی کا کوئی چیز پر حق نہ ہو اور حاکم کو پیسے دے کر وہ چیز حاصل کر لی جائے، یہی رشوت ہے، جس کو قرآن پاک نے شوت کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ پھر آپ نے
قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ، جو حکم کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے مخالف میں، یعنی جس طرح رب نے حکم دیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس یہی تو لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ کیا معلوم چلا؟ یہ کافر نہیں تھے، یہ فعل کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کفر میں چلے گئے۔ حضرت حسن بن منصور رحمت اللہ علیہ آپ فتویٰ لکھتے ہیں، بہت مشہور کتاب ہے فتاوی قاضی خان کے نام سے۔ آپ فرماتے رشوت 4 اقسام کی ہے۔ سب سے پہلی رشوت، اگر کوئی حاکم کو رشوت دے کر قاضی بنتا ہے، جج لگتا ہے، حاکم لگتا ہے، حاکم بنتا ہے، جس طرح آج کل آپ دیکھتے معمولی پوسٹوں کے لیے رشوت دی جاتی ہے، اور یہاں آپ فتویٰ دیتے ہیں حاکم کے بارے میں، قاضی کے بارے میں، جج کے بارے میں۔ اگر کوئی جج بننے کے لیے، جج لگنے کے لیے رشوت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، دینے والا بھی حرام کام کرتا ہے، لینے والا بھی حرام کرتا ہے، اس میں دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی شخص فیصلہ کروانے کے لیے قاضی کو، جج کو کچھ رقم دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، ضروری نہیں ہے پیسے دیے جائیں، گاڑی دے دی، سونے کے زیور دے دیے، کوئی پلاٹ دے دیا، اگر کوئی اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، یہ رشوت ہے، لینے والا اس کے لیے بھی حرام ہے، دینے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ اور تیسرا، حضرت حسن بن منصور رحمت اللہ علیہ فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مومن اپنی جان کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنے مال کو نقصان سے بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، جو لیتا ہے وہ گناہگار ہے، دینے والا گناہگار نہیں۔ پھر سن لیں، اپنی جان کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنے مال کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی رشوت دیتا ہے، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا، اس کے لیے یہ رشوت ہوگی۔ اور چوتھا، آپ جج سے انصاف لینے کے لیے ملنا چاہتے ہیں، آپ انصاف لینے کے لیے قاضی سے ملنا چاہتے ہیں، حاکم سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ملنے ہی نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہو دفتر جا کے دیکھو، فریاد لے کے گا چپڑاسی، ٹکے کا چپڑاسی جو 5 کلاسیں پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کو حاکم سے نہیں ملنے دے گا، قاضی سے نہیں ملنے دے گا، وہ جج سے نہیں ملنے دے گا۔ اب اگر آپ اس کو کوئی رشوت دے دیتے ہیں کہ میں قاضی سے ملنا چاہتا ہوں، جج سے ملنا چاہتا ہوں، حاکم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے کیونکہ یہ آپ کا حق تھا کہ آپ کو قاضی سے ملنے دیا جاتا، جج سے ملنے دیا جاتا، اس لیے کہ وہ آپ کو عدل کر کے سنائے، عدل کر کے بتائے۔ اگر آپ کو کوئی نہیں ملنے دیتا، آپ اگر اس کو رشوت دیتے ہیں، آپ کے لیے گناہ نہیں ہے، لینے والے کے لیے گناہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، صالحین میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ کا حال یہ تھا، ساری رات اللہ کا ذکر کرتے، ساری رات نوافل پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے،
آپ کے صاحبزادے لکھتے ہیں اگر نیند آنے لگتی تو دریا میں اتر جاتے، دریا میں جاتے تو چاروں اطراف مچھلیاں گھیر لیتی اور مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتی۔ یہ اللہ کے ولی آپ فرماتے ہیں رشوت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کو ظلم سے بچانے کے لیے یا اپنے مال کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کو کچھ رقم دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں، بلکہ رشوت تو وہ ہے جو تمہارا حق نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کو رشوت دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کس نے پائی؟ میرے محبوب نے فرمایا جو میرے اور میرے اصحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ نجات یافتہ ہوگا، اصحابہ کرام کا عمل ہو یا رسول پاک کا عمل ہو، وہی دین ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کسی کو 10 لوگوں پر حاکم بنائے، قاضی، جج، جو بھی عہدہ ہے جو عدل کرتا ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا حاکم ہو وہ 10 لوگوں کا فیصلہ کرے، اسے اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ اگر اس نے فیصلے میں عدل کیا ہوگا، اگر فیصلہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا ہوگا، فیصلے میں سستی نہیں کی ہوگی، تاخیر نہیں کی ہوگی، رشوت نہیں لی ہوگی، اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن ان کاموں میں سے ایک کام بھی کیا ہوگا، رشوت لے کے فیصلہ دیا ہوگا، رب کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں دیا ہوگا یا فیصلہ دینے میں تاخیر کی، اگر اس نے ایسا کیا ہوگا ہاتھ بندھے ہوں گے اور اسی طرح جہنم میں دھونس دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، دوسری حدیث پاک ہے جس شخص نے 2 کھجوروں کا فیصلہ کیا ہوگا، معمولی چیز ہے، یہ 2 کھجوریں تیری ہیں کہ اس کی ہیں، وہ حاکم ہے، 2 کھجوروں کا فیصلہ کیا ہوگا، نبی پاک فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے عدل کیا ہوگا رب کہے گا ہاتھ کھول دو، اگر عدل نہیں کیا ہوگا ہاتھ بندھے ہوں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر نبی پاک رو پڑے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں نہ بتا دوں یہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا 5 سال تک وہ جہنم میں گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، 5 سال میں بھی جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اپنے کورٹ دیکھ لے، کورٹوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فیصلہ اللہ اس کے نبی کے حکم کے مطابق آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا خوف دے دے، اللہ کے حکم مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے، پھر دوسرا پہلو دیکھو، اس نے رشوت لے کے یہ فیصلہ کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ اگر اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود جان نہیں چھوٹے گی، اللہ یہ بھی پوچھے گا تو نے فیصلہ دینے میں عدل کیا تھا، تو نے فیصلہ دینے میں تاخیر تو نہیں کی تھی؟ خدا کی قسم، جوانی میں کیس کیا جاتا ہے،
ساری زندگی گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا، فیصلے کی ڈیٹ نہیں آتی، کیس کرنے والا مر گیا، فائل بند ہو گئی، کوئی دعویٰ کرنے والا ہی نہیں ہے، یا وہ ظالم جس نے ظلم کیا وہ مر گیا، جج کہتا ہے وہ مر گیا، اب کیا ہو سکتا ہے، جس پہ آپ نے دعویٰ کیا تھا وہی نہیں رہا، فائل بند ہو گئی، یہ جج کہاں جائیں گے، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، میرے بھائی میرے بیٹے، جان آرام سے نہیں چھوٹے گی، خدا کی قسم یقین جان اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث پاک رسول پاک نے فرمایا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور ان دونوں کے مابین وسیلہ بننے والا، تینوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک کا فرمان ہے، جو رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے یا ان کے مابین وسیلہ بنتا ہے، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ راشی سب سے پہلی اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، دوسرا یہ اللہ کی لعنت کا حقدار بن جائے گا۔ ہم اس لعنت کو اہمیت نہیں دیتے، سارا دن کہتے رہتے ہیں لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، لعنت ہے فلاں پر، لعنت ہے فلاں پر، اس کو اہمیت ہی نہ دی۔ یہ لعنت کیا چیز ہے، کتنی بڑی نحوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں جا رہے ہیں، اصحابی رسول نے اپنے اونٹ پر لعنت کی، نبی پاک نے پلٹ کے دیکھا، ارشاد فرمایا یہ اونٹ جس پر لعنت کی گئی اس کو قافلے سے الگ کر دو، نہیں تو اس کی نحوست پورے قافلے پر ہوگی۔ اس اونٹ کو اللہ کے رسول نے قافلے میں شرکت کرنے سے نکال دیا جس پر لعنت کی گئی تھی۔ ہم بچوں پہ لعنت کرتے ہیں، بیوی پہ لعنت کرتے ہیں، محلے والوں پہ لعنت کرتے ہیں، دوستوں پہ لعنت کرتے ہیں، دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہمارا تقیہ کلام ہے اس پہ لعنت ہو، اس کو معمولی نہ لو، اس کو ہلکا نہ لو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، کیونکہ رشوت حرام ہے، لینے والا دینے والا ان کے مابین وسیلہ بننے والا اپنے رزق کو اس فعل سے حرام کر لیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کیا کریں یار، زبردستی دے کے چلے جاتے ہیں، جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر تو عدل کرے، جس کا حق ہے اس کو پہنچائے، پھر دیکھو تیری جیب میں کون ڈالتا ہے، پھر دیکھو تمہیں کون دیتا ہے۔ اور میرے بھائی لوگوں کو پتا ہے میرا حق مجھے نہیں ملے گا اگر میں نے رشوت نہ دی، وہ بے بس مجبور ہو کے اپنا حق لینے کے لیے تیرے منہ پہ مارتا ہے۔ باز آ جا، اس حرام سے باز آ جا اور اس کا فائدہ سن لے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے اللہ کے خوف سے حرام کو چھوڑ دیا، اس کو طاقت تھی وہ لے سکتا تھا، لیکن اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے خوف سے اس حرام کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس سے بڑھ کے اس کو اللہ عطا کرے گا۔ اب اندازہ کر لیں، اگر آپ نے حرام چھوڑا، وہ حرام حلال بن کے تیرے پاس آ جائے گا، اللہ اس کے ذرائع پیدا کرے گا۔ لیکن اگر تو باز نہ آیا،
اللہ پہ یقین نہ کیا اللہ مجھے حلال دے سکتا ہے تو یہ حرام لے کر اللہ کی قسم تو نے اپنی دنیا آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اختیار کر، حلال کھا، حرام سے باز آ جا، تاکہ وہ حلال رزق تیرے دل کے اندر نیکی کی توفیق پیدا کرے، گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے جنید بغدادی سے عرض کی حضرت کچھ دن ہوئے ہیں میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے رکھ کے سوتا ہوں، آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اپنے رزق پہ نظر کر، تیرے رزق میں حرام داخل ہو گیا ہے جس نے تجھے نیکی سے روک دیا۔ آگے بڑھ، اللہ کے حکم کو مان، دل میں خدا کا خوف اختیار کر، حلال کھا، حرام سے باز آ۔ خدا کی قسم تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔